کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک وہ وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اوکے جی. وقت کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز یعنی کس طرح استعمال کر رہے ہیں جی. اور کس کس موقع پر آپ نے اس کی اہمیت کو جانا. جی. اگر آپ نے وقت کی اہمیت کو جانا تو یقیناً ایک آپ کامیاب زندگی کی طرف گامزن ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اصل چیز ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے آغاز کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کا آف اسپرنگ اس وقت کی اہمیت کو پہلے دن سے جو ہے وہ جانے. جب وہ اسکول میں جا رہا ہے تو وہ وقت کو سمجھے تاکہ اس کو یہ پتہ چلے. لیکن یہ کام اس کے ایلڈرز کا ہوتا ہے, اس کے بڑوں کا ہوتا ہے, اس کے پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ وہ اسے وقت کی اہمیت کو پہلے دن سے فوکس کریں جی. تاکہ وہ اپنی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دے, اپنے گرد و پیش کے اوپر جب وہ سوچے تو غور و فکر کرے تاکہ اس کے اندر ایک گرومنگ ہو. جی ڈاکٹر. اور جب وہ گرومنگ پرائمری سے نکل کر سیکنڈری کی طرف آئے تو اس میں تھوڑی سی ایک میچورٹی آنا چاہیے. ٹھیک. تو یہ وقت کی اہمیت ہے جو کہ آپ کی شروع ہو جاتی ہے پرائمری سے سیکنڈری کی طرف. ٹھیک ہو گیا. وہ پھر اسکول سے نکلنے کے بعد اور ہائی اسکول سے ختم کرنے کے بعد اپنے کالج کی طرف جائے تو اس کا فوکس اور میچورٹی بالکل تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. اگر اس کی تمام وقت کی اہمیت اس کے پاس موجود تھی تو یقیناً اس نے اپنے اس پورے سفر کو انتہائی کامیابی کے ساتھ گزارا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی پوری شخصیت کے اندر ایک بالکل نکھار پیدا ہو چکا ہوگا اور وہ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وقت کو استعمال کر رہا ہوگا. جی. اگر آپ وقت کو سمجھیں, اس کے صحیح استعمال کی طرف اور صحیح مصارف میں اس کو جی کریں تو پھر آپ ایک کامیاب زندگی کی طرف گامزن ہوں گے. جی. اور پھر جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو وہ وقت آپ کو پے کرے گا. ٹھیک. کہ وہ پتہ یہ چلے گا آپ کو کہ میں نے جو کچھ اپنی صلاحیتوں کو اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ کام کیا تو آج وہ وقت مجھے دوبارہ مجھے ہی کو پے کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور مجھے تمام طریقے سے اس کا نیم البدل مل رہا ہے. بہت اچھے سر. صحیح. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وقت کی اہمیت کو ہیں. جی. اگر آپ وقت کی اہمیت نہیں سمجھیں گے اور جس کام کا جون سا وقت تھا آپ نے اس کو ضائع کر دیا جی. تو وہ وقت واپس نہیں آتا. ٹھیک. تو وہ وقت یہ لوگ ہمارے ہاں اس کو فوکس ہی نہیں کر رہے اور وقت کی اہمیت کو نہیں جان رہے, کیونکہ جو چیز آپ کا شروع کا جو آپ کا ایک فیز ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہو کے سامنے آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور اگر آپ نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں محفوظ ہو گئیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ لوگ آپ سے آگے نکل جائیں گے اور آپ پیچھے رہ جائیں گے. جی. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم فوکس کریں اور وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر آگے بڑھنے کی جستجو کریں گے تو پھر ہمارا ملک, ہمارا صوبہ, ہمارے شہر, ہمارے انسٹیٹیوشنز, ہماری آنے والی جنریشن سب کے اندر جو ہے وہ ایک صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ متعین ہو. بے شک جی. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ اور سن رہے ہیں ان لوگوں کے ویوز کو, جس سے کافی سورس, کافی پہلو جو ہے وہ کھل کر سامنے آتے ہیں کہ واقعی یہ چیزیں اس طرح ہیں. میں جو کنسیپٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, جو وقت آ جاتا ہے, یہ ایک ریلیکسیشن والا کنسیپٹ ہے. اس کنسیپٹ کے اندر آپ اپنی تیاری بھرپور رکھیں اور انتظار کریں کہ جب وقت آ جائے گا جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں, جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے حکم سے آپ تائیں ضرور پہنچے گی. مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتھینٹک کال, جس میں نصیب کا بولا, مقدر اور وقت کا ایک تعین کر کے کہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے یا مقدر سے زیادہ نہیں. تو یہ سب چیزیں جب وقت آ جاتا ہے نا, پھر یہ چیزیں کھلتی ہیں ایک ایک صفحے کی طرح. اور ہمیشہ کسی بھی کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے کھولنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, کیونکہ شاید وہ گوند کی وجہ سے یا شاید وہ بائنڈنگ کی وجہ سے چپکا ہوا ہوتا ہے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. سیالکوٹ سے سلیم شہروانی. کیسے ہیں سلیم صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ سر آپ کی دعائیں سر, اللہ کا بہت کرم ہے, شکر ہے سر. آج کا ٹاپک جو بڑا امپورٹنٹ ہے سر,
اور اس پر دو پہلوؤں پر بات کرنا ہوگی، جی ایک قرآن و حدیث کے مطابق، دوسرا دنیاوی لحاظ سے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہونا منظور ہوتا ہے ہاں جی، اور وقت آ جاتا ہے تو وہ ہر حال میں ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے جی۔ قرآن پاک میں جس کے بارے میں ہمیں بار بار خبردار کیا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے، جی، وہ وقت ہے موت کے آنے کا وقت، آنے کا وقت جی جی، اور اس کو یاد رکھنے کا ہر قدم پہ حکم ہے۔ بے شک جی۔ اور جو اس وقت کو یاد رکھتے ہیں وہی دنیا میں فلاح پاتے ہیں، جو غافل رہتے ہیں اور اپنا سب کچھ کھو جاتے ہیں۔ کھو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کے پاس محض پچھتاوے اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ بالکل صحیح ہے جی۔ سر جب وقت آ جاتا ہے ہاں جی، پھر وقت اس کے آ جاتا ہے مقررہ حکم پر جی ایک قدم سے دوسرا قدم نہیں اٹھتا، جی، ایک سانس سے دوسرا سانس نہیں آتا، نہیں آتا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ نہیں ہلتا جی۔ بس دعا ہے کہ جب ہمارا وقت آ جائے جی، تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ایمان پر ہو جی، بالکل صحیح ہے جی۔ اور دنیاوی طور پر جب وقت آ جاتا ہے غریبی سے امیری پر تو جی، دعائے خیر مانگنی چاہیے، بالکل صحیح ہے جی۔ اور جب وقت آ جاتا ہے امیری سے فقیری آ جاتی ہے، جی اور جب وقت آ جاتا ہے تو چوروں سے قطب بن جاتے ہیں، جی، اور جب وقت آ جاتا ہے تو نبوت جو ہے نا وہ ختم نبوت میں بدل جاتی ہے، جی، اور جب وقت آ جاتا ہے تو ایک عبادت گزار فرشتہ شیطان بن جاتا ہے۔ بے شک جی۔ لہذا ہماری دعا ہے جو بھی وقت آئے اچھا یا سخت یا برا، جی ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے کہ جی، ہمیں ثابت قدمی، تقوی، صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ اسی جی، کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام خدا علیکم۔ حافظ جی، وعلیکم السلام۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، سیانے لوگ، ان کے پاس بیٹھے نا بڑی مٹیریل ملتا ہے، ان سے کوئی بھی بات ہوتی ہے کہ جی میاں صاحب یا بابا جی یا بزرگوں یا پیر صاحب یا مرشد جی کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا، ہم نے یہ سی وی دی ہوئی ہے، ہم نے یہ اپلائی کیا ہوا ہے تو ابھی تک نہیں ہوا، وہ بڑی پیاری بات کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وقت نہیں آیا ابھی۔ اچھا جب وقت آ جاتا ہے خدا جانتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہاں سے، کس طریقے سے، کس کھڑکی سے اور کس ایس ایم ایس سے یا کس ای میل سے کیا خیر کی خبر آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے، وہ جو سیانے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بابے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے ایک چھوٹی سی بات کے اندر ہی سارے کھیل کو ختم کر دیا، اور ہم نیگیٹو سوچ لے کر اور لفظ کیوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ وقت کیوں نہیں آ رہا بھائی، اب کس چیز کی کمی رہ گئی ہے، اچھا اب کیوں نہیں ہو پا رہا، کیوں؟ ہمارا فوکس ظاہری ایلیمنٹ کے اوپر آ جاتا ہے، ہمارا فوکس اپنی استاکاری کے اوپر آ جاتا ہے، ہمارا فوکس اپنی ذہنی صلاحیت کے اوپر آ جاتا ہے کہ ہم نے تو اتنی محنت کر کے یہ چیز بنائی ہے، اب یہ سیل کیوں نہیں ہو رہی۔ ایسے نہیں ہے، اگر ذہن کا روزی سے، عقل کا روزی سے، سوچ کا روزی سے، طاقت کا روزی سے، پیسے کا روزی سے اگر کوئی تعلق ہوتا تو پھر اللہ ہی حافظ تھا۔ صرف وقت آ جانے کا انتظار کریں کہ جب وقت آ جاتا ہے، جب وقت آ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کوئی کس طرف نکل جاتا ہے، کوئی کس طرف نکل جاتا ہے، اس وقت کا انتظار کریں اور ہر وقت خیر مانگے رب سے کہ اے پروردگار میرے کھانے میں، میرے پینے میں، میرے اٹھنے میں، میرے بیٹھنے میں، میرے چلنے میں خیر کر دے بس تو۔ اور جتنی آپ خیر مانگتے جائیں گے وہ وسعت کے ساتھ خیر دیتا جائے گا آپ کو، اور اس خیر کو اگر آپ نے ڈبل کرنا ہے، ٹرپل کرنا ہے، اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، لیکن بتائیے گا نا کسی کو، آگے خیر کی آواز دیتے جائیں۔ کوئی بھی کام ہے، یار یہ کام الجھ گیا ہے، اس کام میں پریشانی آ گئی، اندر سے نکالیں بات، خیر ہوگی انشاءاللہ، خیر ہو جائے گی، اور وہ ہوتی ہے، کیونکہ جو سوچ آپ نے ڈال دی اس کام کے اندر خیر کی، وہ خیر ہوگی۔ گمان بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یہ نیگیٹو سورسز ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، دنیاوی کام دنیاوی طریقے سے اچھے لگتے ہیں، رکھ رکھاؤ ہے، لین دین ہے، اس کا ایک فارمولہ ہے، اس کی ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی۔ اور جن کاموں کے اندر خیر و برکت چاہتے ہیں، جن کاموں کے اندر فضل چاہتے ہیں، کرم چاہتے ہیں، اس کے اندر جب تک ادھر سے وقت نہیں مقرر وہ ہو نہیں سکے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔
اور جب اندر یہ چیز ہر حساب سے جذب کر لیں گے، ایسی جذب کر لیں کہ لوگ بولیں گے یہ واقعی انہوں نے کوئی چیز جذب کر لی، پتہ ہی نہیں چلا، ہوا ہی نہیں لگائی انہوں نے، پھر وقت آ جاتا ہے، پھر وقت دور نہیں ہوتا۔ ایبلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ، اس کے لیے پلان ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، یہ 12 سال کو ہوگا اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ 14 سال کو ہوگا اس کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اندر تو ہے، صاحب اختیار بھی ہوتے ہیں، امیجیٹ وہ چیز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن بچہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا ہے۔ یہی معاملہ رب کا ہے۔ رب کو اوورآل ہماری ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی اس قابل نہیں ہے، ابھی سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، ابھی ہضم نہیں کر پائے گا، پھر اس ٹائم فریم کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سوری۔ اور جو مثبت سوچ سے انتظار کرتے ہیں ان کا وقت جلدی آ جاتا ہے مثبت چیزوں کا، اور جو کڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اب کیا رہ گیا ہے، اب کیوں نہیں کر رہے، یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، یہ مسٹر شیطان ہے، آپ کو ورگلائی جا رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہے گی، کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں رہے گی۔ اور بھائی جب وقت آ جاتا ہے تو کمیاں کوتاہیوں سمیت وہ چیزیں رب نے کرا دینی ہیں، اور جب وقت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے پھر ایک ایک لفظ، ایک ایک سپیلنگ کو چاہے پڑھتے رہیں، اس کے اندر سے پھر نکالتے رہیں، شاید وہ ٹی کی جگہ سی لکھا ہو اور سی کی جگہ بی لکھا ہو، اور جب وقت آ جاتا ہے پھر نہیں پتہ چلتا، پھر نہ رنگ، نہ ذات، نہ عقل، نہ شکل، کچھ بھی نہیں وہ دیکھتا، وقت آ گیا، ٹھیک ہے چلو جی آ گئے۔ یہ ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی، لائف میں لائیں گے نا جب ان چیزوں کو، پھر پتہ چلے گا، پھر اس کی پراپر لذت کو فیل کریں گے، اور جس چیز سے لذت آپ کو آ جائے گی، جب وقت آ جاتے کی لذت، پھر آپ دیکھیں کیسے کمالات ہوتے ہیں، کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ خود بخود حیران ہو جائیں گے۔ اور جب وقت نہیں آئے گا، لاکھ آپ کوشش کرتے رہیں، لاکھ آپ یہ چیز کرتے رہیں، لاکھ آپ یہ چیز کرتے رہیں، پاسبل ہی نہیں، وقت مقرر ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے آٹومیٹک، نہ لگے ہینگ، نہ لگے پھٹکری، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے کس طرح، کیوں؟ سوال اٹھتا ہے نا کیوں؟ اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے، ایک ہی پیدائش کا یا ایک ہی رخصتی کا، ایک ہی پروموشن کا یا ایک ہی ڈیموشن کا، اس میں پھر کوئی سورس، کوئی طاقت، کوئی پیسہ، کوئی ایفرٹ، کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اب آپ پورے اس موضوع کو جب سمجھ گئے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وقت آ جاتا ہے تو اس سے کیا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے میزبان SM افضل کو، بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔